مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا دروازہ بڑا اور مزار کا دروازہ چھوٹا، اگر یہ غلط نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اگر یہ وحدانیت کی دھجیاں اڑانا نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی وحدانیت اور سمدیت کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بات دوسری جانب چلی جائے گی، چھوٹا دروازہ بنا لیا گیا، درباری بلائے گئے، چمچے پہنچے، درباری ملا پہنچے، دربار بھر گیا۔ اب اکبر نے پولیس والوں کو بھیجا اور کہا جاؤ مجدد الفسانی کو، شیخ احمد سرہندی کو، 32 سالہ عالم دین کو، نبی کے وارث کو بلا کر کے لاؤ۔ پولیس والے پہنچے، کہا حضور چلیے۔ کہا کہاں؟ بادشاہ سلامت کے دربار میں۔ کہا اچھا کیوں؟ کہا بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ کہا چلو چلتے ہیں۔ حق کہنے والا کہیں ڈرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جان اللہ نے دی ہے، اگر یہ جان اللہ کے کھاتے لگے تو اس سے زیادہ مبارک جان اس دھرتی پر کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اور اچھی طرح یاد رکھو، حق ہوتا ہے، اسے چمکنا ہوتا ہے، وہ آپ کے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ میں اس طرح کی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ حق آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اب سے 24 سال پہلے جب میں جسپور کی زمین پر گیا تھا، مجھے یاد ہے مجھے ڈھیلے مارے گئے تھے، میرے کرتے کے دامن کو کھینچا گیا تھا، میری ماں کو گالی بکی گئی تھی، مجھ پر تانے کسے گئے تھے، مجھ پر پھتیاں کسی گئی تھی، اور مجھے ایک لیٹر، ایک تحریر بھیجی گئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا ہم تمہیں 2 مہینے کا وقت دیتے ہیں، اگر ان 2 مہینوں میں سے 2 کاموں میں سے ایک کام چھوڑ کر کے اگر ایک کام تم نے اختیار نہ کیا، ہم تمہیں چاک پر گولی ماریں گے اور تمہاری زندگی کا خاتمہ کریں گے۔ میری فائل میں آج بھی وہ لیٹر لگا ہوا ہے، اللہ جانتا ہے میں نے جسپور کے کسی آدمی کو وہ لیٹر اس لیے نہیں دکھایا تھا، اگر دکھاؤں گا تو حالات خراب ہوں گے۔ جانتے ہو اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں کہا تھا، اس میں تحریر کیا گیا تھا، یا تو جسپور چھوڑ دو یا تقریر کرنا چھوڑ دو، جسپور بھی رہو اور تقریر بھی کرو، ہم یہ دونوں کام تمہارے برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے 2 مہینے کا کہا تھا، آج 25 سال ہو گئے ہیں، جسپور میں بھی رہتا ہوں اور تقریر بھی کرتا ہوں، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، کل جو راستے میں روڑے اٹکاتے تھے آج وہی سلام کرتے ہیں، وہی سینے سے لگاتے ہیں، وہی دعوتیں کرتے ہیں، وہی ہدیے دیتے ہیں، وہی تحفے دیتے ہیں۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، حق کہا اور پھر آپ کے سامنے حالات نہ آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر نہیں آ رہے ہیں تو سمجھو آپ حق گوئی کا پورا فریضہ انجام نہیں دے رہے ہیں، اور اگر دے رہے ہیں تو آپ کے کہنے میں اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص بھی ہو اور حق گوئی کا فریضہ کلی طور پر انجام بھی دو، اور حالات نہ آئے، ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ مجھے استاد محترم کی ایک بات یاد پڑتی ہے، حضرت مفتی سعید احمد صاحب نبر اللہ مرقدہ نے آخری سبق میں کہا تھا کہ جس کو حق سمجھتے ہو، جو علماء دیوبند کہتے ہیں، اس پر ڈٹ جانا، دشمنوں کی کوئی پرواہ نہ کرنا۔ اگر تم ڈٹ گئے، چند دنوں کے بعد جو تمہاری مخالفت کرتے ہیں وہی تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کریں گے، تمہیں سینے سے لگائیں گے اور تمہاری ابتدا میں نماز ادا کریں گے، تمہاری رہبری کو اور رہنمائی کو تسلیم کریں گے۔ مسلمانوں میں عرض یہ کر رہا تھا، حق گوئی کا جذبہ کسی کو ملتا ہے، لیکن حق گوئی جو جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے اور حق گوئی جو کمال اپنے اندر
اثر رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر دنیا کا ڈر اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. لہذا شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کہا چلو چلتے ہیں دربار میں. دربار میں پہنچ گئے. بادشاہ سلامت اندر ہے, دربار کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. اکبر کے پولیس والوں نے کہا حضور یہ دروازہ ہے, اس سے داخل ہو جائیے. شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ چھوٹا سا دروازہ ہے, اس محل میں داخل ہونے کے لیے کوئی بڑا دروازہ نہیں ہے. کہا بڑا دروازہ تو ہے لیکن یہ چھوٹا دروازہ خاص آپ کے لیے بنایا گیا ہے. شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ دال میں کالا ہے بلکہ دال ہی پوری کالی ہے, اور سمجھ کر کے سوچنے لگے کیا کروں. کہنے لگے اچھا چلو یہ دروازہ ہے, اس میں سے داخل ہو جاؤں گا. تم کہتے ہو لیکن اپنی مرضی سے داخل ہو جاؤں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا. وہ کیا سمجھتے اللہ والے کی فراست کو. کہنے لگے حضور داخل ہو جائیں, ہمیں تو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ داخل ہو جائیں. بس ہے مسلمانوں, دل پر ہاتھ رکھو, علماء کی فراست کو سمجھو, نبی کے وارثوں کی اہمیت کو سمجھو, مدارس کی قدر و منزلت کو سمجھو, مدرسے میں پڑھنے والوں کی اہمیت کو سمجھو. مسلمانوں, شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ, مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, نبی کے وارث عالم دین رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے پہلے دروازے میں پیر داخل کیے, پھر سر داخل کیا. جب پیر اکبر کے چہرے کی طرف ہوئے, اکبر چیخ اٹھا, مجدد یہ کیسی توہین ہے, یہ کیسی تذلیل ہے, ہماری جانیں پیر کر رہے ہو. مجدد نے جو جملہ کہا تھا, مورخ نے تحریر کیا ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ اس جملے کو ہر مسلم دل پر لکھ دیا جائے, مسلم آنگن میں لکھ دیا جائے, مسلم چوراہے پر لکھ دیا جائے, مسلم ٹی اسٹال پر لکھ دیا جائے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا, عالم دین نے کہا تھا, نبی کے وارث نے کہا تھا, اکبر کیا بکواس کرتا ہے, میرے طلبوں پر جو مٹی لگی ہوئی ہے, جو دھول لگی ہوئی ہے, اس کا مقابلہ تیرا چہرہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ نبی کے وارث کے پیروں پر لگی ہوئی دھول ہے, عالم دین کے طلبوں پر لگی ہوئی مٹی ہے. اس لیے مسلمانوں اکیلا مجدد بولتا ہے, مدرسے میں پلنے پڑھنے والا بولتا ہے, اور اکبر نے جو دین الہی بنایا تھا اسے پیر کی ٹھوکر پر رکھ کر کے اچھالتا ہے. ورنہ تصور کرو, اگر مجدد نہ ہوتا, عالم دین نہ ہوتا, مدرسے میں پڑھنے والا نہ ہوتا, شیخ احمد سرہندی نہ ہوتا, تو اس ہندوستان کے مسلمان کا اور ہندوستان میں ایمان والوں کا کیا حال ہوا ہوتا. اس لیے میں نے کہا اگر چاہتے ہو کہ تم ایمان پر جیو, ایمان پر مرو, اسلام پر جیو, اسلام پر مرو, قرآن پر جیو, قرآن پر مرو, تو مدارس دینیہ کو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھو, اپنے مال سے زیادہ محبوب سمجھو, علماء کی قدر اپنی جان, اپنے مال, اپنے بیوی بچوں سے زیادہ کرو. آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں, مولانا حیات صاحب ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, نبی کے سچے وارث, اللہ والے, مراد آباد میں رہتے تھے. انہوں نے پیر زادے میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے حیات العلوم. اب جب مدرسے کی بنیاد رکھی تو محلے والے کہنے لگے حضرت کیا کر رہے ہو. حضرت نے جواب دیا تمہیں مالدار بنانے کی ابتدا کر رہا ہوں. کہا کیسے؟ کہا مدرسے کی بنیاد رکھ رہا ہوں. محلے والے بولے کیسی بات کرتے ہو حضرت, مدرسے کی بنیاد رکھ رہے ہو مفتی محسن صاحب, اور ہم اسے دیکھ کر کے اس میں لگا کر کے مالدار ہو جائیں گے, ہم سے پیسے مانگو گے, چندہ مانگو گے, ہم تو پیسہ دیں گے تو پیسہ کم ہوگا نا. اللہ والے نے
مولانا حیات صاحب نے جو جملے کہے انہیں یاد رکھنا اور ان سے ادھر ادھر مت ہونا، اچھی طرح دل کے اندر نقش کرنا۔ مولانا حیات صاحب نے کہا تھا اگر تم پیسہ